بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ فرما گئے ختم نبوت کے تاجدار، تا حشر میرے بعد نبوت نہ آئے گی۔ قرآن ہے وہ کتاب کہ ہدایت ہے جس کے پاس، کوئی نیا قرآن اور نئی کتاب نہ آئے گی۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی یہ ان دجالوں میں سے ایک دجال ہے کہ جس کا ایک تسلسل آ رہا ہے۔ عہد نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں اشبدنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت نبویہ نے اس کا سر قلم کرنے کا حکم کیا۔ اب اس سے بڑھ کر اور کون سی دلیل ہو سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص جو بھی دعوی نبوت کا کرے وہ صرف یہ نہیں کہ کافر ہے بلکہ وہ مرتد ہے۔ پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف باقاعدہ مدینہ منورہ سے ایک لشکر بھیجا، اور جس میں وہ صحابہ کرام جو بدری صحابہ، جس میں احد کے وہ غازی، خندق کے غازی، 25 غزوات میں جن صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنفس نفیس اسلام کے دفاع کے لیے جہاد کیا تھا اور ان غزوات میں شرکت کی تھی، ان میں وہ غازیان اسلام، انہوں نے ذات نبوت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سردار کائنات رحمت للعالمین کے لیے ختم نبوت کے مسئلے پر، ذات نبوت پر مدینہ منورہ سے وہ لشکر جمع گیا اور وہاں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اب میں اس کی تفصیل بعد میں بتاؤں گا، مگر اتنا عرض کر دوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد 30 کذاب دجال دعوی نبوت کریں گے۔ انہ سیکون فی امتی 30 کذابون دجالون، وہ سب کہیں گے کلہم یزعم انہ نبی، وہ کہیں گے ہم نبی ہیں، مگر آپ نے فرمایا وہ کذاب ہیں، دجال ہیں۔ اسی تسلسل میں مرزا غلام احمد قادیانی نے ہند کے اندر وہی دعویٰ کیا جو مسیلمہ کذاب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دعویٰ کیا، اور اس کے خلاف باقاعدہ طور پر اجماع، پہلا اجماع اس کے خلاف صرف کفر کا نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتا دیا تھا کہ وہ کذاب و دجال ہیں، مگر اس بات پر اجماع کہ اس کے لیے مقابلے میں صحابہ کرام کی بہت بڑی جماعت، ایک لشکر آمنا سامنا کر کے اس کے ساتھ لڑی اور اس کو جہنم رسید کیا۔ اب یہاں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ مرزا قادیانی جس کے کفریات اور خاص طور پر دعوی نبوت کے کفریہ کلمات اس کی کتابوں کے حوالے سے اگر بیان کی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کون سا وہ کمزور بھی انسان جس کا ایمان بہت کمزور ہو وہ کس طرح اس کو نبی مان سکتا ہے، اور جس کی اپنی کتابوں میں ایسی باتیں ہیں کہ جس سے اس کو تو انسان بھی قرار دینا میں سمجھتا ہوں انسانیت کی توہین ہے۔ مگر افسوس کہ مرزا قادیانی نے جو 1840 میں ضلع گرداسپور، تحصیل بٹالہ اور موضع قادیان میں پیدا ہوا، بٹالہ میں پیدا ہونے والا قادیان کے موضع میں وہ شخص جس نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کے والد نے خود انگریزوں کی وفاداری کے لیے 50 گھوڑے، اس دور میں 50 گھوڑے وفاداری میں پیش کیے، تو نہ جانے کتنی اور چیزیں یعنی آپس میں طے ہوئی ہوں گی، اسی میں اس کے بیٹے کو نبی بنانے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ مسلمانوں کے اندر جو جہاد کی اسپرٹ ہے وہ ختم کی جائے، اور ایک نیا نبی یہ کہہ دے کہ میں نے اپنے یعنی اس نئے نظام اور نبوت کے ساتھ اب جہاد کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اب اس چیز ایک بہت بڑی سازش تھی جو انگریزوں نے اس وقت کے فرنگی سامراج نے
کتنی بڑی سازش کے تحت اس کو تیار کیا۔ یہ شخص لاہور میں رہا، پھر اس کے بعد سیالکوٹ میں اس کی باقاعدہ ٹریننگ ہوتی رہی، اور وہاں ایک بہانہ یہ بنایا گیا کہ جناب یہ وہاں کی عدالت میں کام کر رہا ہے۔ اب میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، یہی وجہ ہے کہ ایک جماعت تیار کی گئی، حکیم نور الدین جیسا بندہ اور ایک مولوی عبد الکریم جیسا بندہ، جس نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسے نبی اور رسول مانا۔ اب یہاں یہ دیکھیں کہ مرزا نے اپنی کتابوں کے اندر کیا لکھا ہے اس بارے میں کہ میں کون ہوں۔ اب مرزا غلام محمد قادیانی کی کتابوں کے حوالے سے میں اس کی کفریات کو اگر بیان کروں تو تتمہ حقیقت الوحی صفحہ 68 میں مرزا غلام محمد قادیانی اپنے بارے میں لکھتا ہے کہ میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اسی نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے، اور اس نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے، اسی نے میری تصدیق کے لیے نشان ظاہر کیے ہیں جو 3 لاکھ تک پہنچتے ہیں۔ اب بتائیے، یہ اس کی کتاب تتمہ حقیقت الوحی، جس میں صفحہ 68 میں مرزا خود اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ مرزا نے جب دعویٰ نبوت کا کیا تو نہ کسی ہندو نے اس کو نبی مانا، نہ کسی سکھ نے اسے نبی مانا، نہ کسی عیسائیوں نے، جن فرنگی سامراج نے اس کو نبی بنانے کے لیے، نبی بننے کے لیے، دعویٰ نبوت کرنے کے لیے باقاعدہ ایک پلاننگ کی، وہ بھی اس پر ایمان پہلے نہیں لائے، بلکہ مسلمان اور مسلمانوں کے گھروں کے وہ لوگ جن کے نام مسلمان، جو مردم شماری میں مسلمان، جن کے والد مسلمان، جن کے دادا مسلمان۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اتنا کمزور ایمان اس مسلمان کا جو مرزا جیسے اس کان دجال کو اس کی اس دعوے نبوت پر اسے نبی مانے اور پھر اسلام کو چھوڑ کر وہ مرتد ہو۔ اب اس سے بڑی کون سی اور میں آپ کو مثال پیش کروں کہ پیسوں سے ایمان کو خریدا گیا۔ مولوی عبد الکریم جو قادیان مسجد کا امام تھا، اس نے اپنے خطبے میں یہ کہا کہ ہماری صفوں میں نبی بیٹھا ہے، اس پر ایمان لاؤ، اور حکیم نور الدین کھڑے ہو کر اس کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے۔ اب جبکہ حکیم نور الدین خود عربی، فارسی، اردو زبان کا ایک بہت بڑا عالم تھا، اور اس کے ساتھ یعنی طب میں اس کا ایک کمال تھا، مگر اس کے باوجود، ایک عالم فاضل ہونے کے باوجود، چند ٹکوں پر اس نے اپنے ایمان کو بیچا۔ امام مسجد نے چند ٹکوں پر اسے نبی قرار دے کر لوگوں کی بیعت کرا دی۔ یہ مرزا وہی ہے جس نے یہ دعویٰ کیا تھا، اور ایک غلطی کا ازالہ ایک اس کی کتاب ہے، اس کی ایک کتاب کا نام ہے ایک غلطی کا ازالہ۔ اس کے صفحہ نمبر 4 پر مرزا لکھتا ہے، اور پھر ان ساری کتابوں کو جو مرزا کی بڑی کتابیں ہیں، یعنی پوری پلاننگ کے ساتھ اس نے کتب خانہ تیار کیا تھا، اور اس میں حکیم نور الدین جیسے بڑے بڑے فاضل لوگ بٹھا کر اس کو لکھ کر دیتے تھے، یا ایک پوری تصنیف کا بھی ایک شعبہ اس نے کھولا ہوا تھا۔ اب اس کی اتنی کتابیں ہیں کہ جن کو ان کتابوں کو اب قادیانیوں نے روحانی خزائن کے نام سے کئی جلدوں میں اس کی تمام کتابوں کو وہاں اکٹھا کیا ہوا ہے۔ یہی کتاب جو ایک چھوٹا سا رسالہ ہے غلطی کا ازالہ، جس کے صفحہ نمبر 4 پر، اور وہ روحانی خزائن میں جلد 18 میں صفحہ 207 میں باقاعدہ موجود ہے، جو ان کی اتھنٹک مرزا کی روحانی خزائن کے نام سے وہ کتاب جو مرتب ہے، ان رسالوں کو ایک مجموعے کی شکل میں کئی جلدوں میں انہوں نے اس کے وحی اور الہامات کو اس میں شامل کیا ہوا ہے۔ اس میں مرزا صاف طور پر لکھتا ہے کہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اب اس آیت پر وہ لکھتا ہے کہ
اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی رکھا گیا۔ اب بتائیے یہ دعویٰ کہ وہ خود محمد رسول اللہ ہے۔ کبھی ذیلی بروزی نبی اپنے آپ کو کہتا ہے، کبھی مسیح موعود کہتا ہے، کبھی مہدی کہتا ہے۔ ابتدا میں اس نے اپنے آپ کو آریہ قوم کے ساتھ مناظرہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو بہت بڑا مناظر اسلام قرار دلوایا۔ مرزا بھی اسی طرح سے اپنے دجل و فریب میں نبوت کا دعویٰ کرنے سے قبل اس نے اپنے آپ کو اس مقام تک لوگوں تک منوایا کہ بڑے بڑے علماء اس دور کے، اب میں نام نہیں لیتا، بڑے بڑے علماء اس دور کے، انہوں نے اس کو اسلامک اسکالر قرار دیا، بعضوں نے اسے مجدد قرار دیا۔ اب مجدد کے دعوے کے بعد جس وقت اسے علماء کی بھی سپورٹ تھی، کیونکہ اس علماء کی صفوں میں بیٹھتا اٹھتا تھا۔ اب میں کیسے بتاؤں آپ کو؟ یہی وجہ ہے کہ جس کے بعد اس نے جس براہین احمدیہ کتاب لکھنے کے ساتھ جس میں اس نے اپنے دجل و فریب کو جس وقت آشکارا کیا، تو سب سے پہلے علماء لدھیانہ نے اس کے کفر کا فتویٰ دیا، اور صرف کافر قرار نہیں دیا بلکہ اس کے ان تحریروں کی روشنی سے اسے زندیق بھی قرار دیا۔ اور اس وقت جس وقت علماء لدھیانہ نے مرزا غلام احمد قادیانی کو ان کی اس کتابوں کے حوالے سے یہ کہا یہ زندیق ہے، یہ کافر ہے، یہ ملحد ہے، یہ مجدد نہیں، یہ ملحد ہے، یہ اسلامک اسکالر نہیں، یہ زندیق ہے، کیونکہ اس کی کتابوں کے حوالہ جات ایسے تھے، مگر ابھی کھل کر اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ تو اس وقت بھی علماء لدھیانہ کے فتوے کے خلاف بعض علماء نے قلم اٹھائی کہ نہیں، اتنا جلدی آپ اتنا کفر کا فتویٰ نہ دیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، حالانکہ وہ علماء سمجھ چکے تھے کہ جو شخص اپنے آپ کو اس وقت مجدد ہونے کے بعد مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور مہدی ہونے کے ساتھ مسیح موعود لکھ رہا ہے، تو یہ کفر نہیں تو اور کیا ہے۔ لیکن مرزا نے بعد میں وہی چیز جو علماء لدھیانہ نے یہ اس کی تحریروں سے محسوس کی کہ یہ اب مزید بھی کرے گا، تو وہ جو ایک سازش تھی فرنگی سامراج کی کہ اس کو انہوں نے نبوت کے دعوے پر پہنچانا تھا، تو پھر مرزا نے ایک غلطی کا ازالہ ایک کتاب لکھی، اور اس میں واضح طور پر اس نے دعویٰ کیا کہ وہ خود محمد رسول اللہ ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس آیت کے بارے میں اس نے صاف لکھا کہ اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔ کبھی کہتے ہیں ایک رسول محمد وہ تھے جو مکہ میں آئے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی دین کو، اسی شریعت کو دوسرے محمد کے ذریعے سے اس دنیا میں لانا تھا، اور میں ہوں۔ یہ کیسے ذلی بروزی نبوت کا دعویٰ! اب یہاں اس نے آخری حد یہ کر دی کہ اپنے ماننے والے لوگوں سے اتنے تک کہہ دیا کہ مجھے وہ اللہ کا نبی مانے، اور اسی پر اس کے ایک مرید نے، اب یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس زمانے میں اس کی عقیدت میں بھی بعض لوگ اس پر ایمان لانے کے بعد اپنا ایمان جو اللہ اور رسول کے ساتھ ان کا تھا، مسلمان پہلے تھے، مرتد ہونے کے بعد اس قدر انہوں نے اس دجال کو وہ مقام اور رتبہ بخشا کہ خود بھی مرتد ہوئے، اور اس مرتد کو نبی اور رسول قرار دیتے ہوئے ان کا ایک مرید جو کہ جس نے مرزے کو نبی ہونے کے ساتھ ہاتھ پر بیعت کی، وہ شاعر بھی تھا، اس کا نام تھا قاضی ظہور الدین اکمل۔ قاضی ظہور الدین اکمل جو کٹر قادیانی تھا، اس نے اپنی شاعری میں ایک خوبصورت انداز سے خوش خطی کے ساتھ باقاعدہ ایک نظم لکھ کر مرزے کی خدمت میں پیش کی، اور پھر جو بعد میں اخبار بدر قادیان 25 اکتوبر 1906 میں چھپی، اب میں کیسے بتاؤں۔ اب اسی میں مرزا ملعون نے اس کو جس وقت وہ پہلے صرف ایک کاغذ پر لکھا ہوا خوبصورت خط کے ساتھ، وہ یعنی لکھی ہوئی خوش خطی کے ساتھ اشعار تھے، نہ صرف اس کو سنا بلکہ اسے محبت کے ساتھ اسی اکمل سے، جس کا نام قاضی ظہور الدین نام اور اکمل اس کا تخلص، اس کے ہاتھ سے
وہ اپنے ہاتھ میں اپنی تعریف میں اس نظم کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے گھر میں لے گیا، اور اس کے بعد اس کا جو اخبار تھا بدر اخبار ان کا چھپتا تھا، اب آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ 25 اکتوبر 1906 میں وہ باقاعدہ نظم مرزا نے خود چھپوائی، اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ وہ نظم اخبار بدر میں 25 اکتوبر 1906 میں چھپی اور مرزا نے خود چھپوائی، جبکہ مرزا قادیانی 1908 میں مرا ہے لاہور میں، اور پھر اس کے بعد اس کی لاش کو وہ میں بتاؤں گا کیسے لے جایا گیا، اور ایک تاریخی ورق ہے وہ بھی۔ اب اس نظم کے اندر کیا لکھا ہوا تھا؟ اس میں یہ لکھا ہوا تھا، امام اپنا عزیز و اس زمان میں۔ اب سنیے، قادیانیوں کی کتاب میں بھی یہ بات موجود ہے، اور اس کے علاوہ جب قومی اسمبلی کے اندر مرزا قادیانی کے بارے میں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس میں مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ مرزا ناصر کے سامنے وہ جو قادیانی نظریات پر اس نظم کو بھی پیش کیا اور کہا کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو مرزا ناصر نے باقاعدہ اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں اس بات کا اعتراف کیا کہ مرزا کے بارے میں اشعار ہیں اور اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ در حقیقت مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ میں نبی بن کر آئے، اس نے اپنا ایک فلسفہ یہ دیا کہ وہ ظہور اول ہے جو محمد بن عبداللہ ہیں، اللہم صلی علی محمد، ہمارے پیارے نبی کے بارے میں اس کا یہ تصور کہ وہ ظہور اول ہیں، اور اسی اللہ نے محمد کو دوبارہ انسانوں کی اصلاح کے لیے بھیجا، وہ ظہور ثانی ہے، جو کہ غلام احمد قادیانی اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں ظہور ثانی ہوں۔ اور یہاں تک قادیانیوں کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے، جو ان کے خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود کی ڈائری میں 10 جولائی 1922 کو اخبار الفضل قادیان، جس میں باقاعدہ طور پر جلد 5 میں اس نے یہ بات لکھی ہے، بشیر الدین محمود، مرزا بشیر الدین محمود جو مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا تھا، اور وہ لکھتا ہے کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ اب یہ ان کا عقیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قاضی ظہور الدین اکمل جو اس پر ایمان لانے والا کٹر قادیانی تھا، اس نے مرزے کو جو اپنی نظم خوبصورت خوش خطی کے ساتھ پیش کی، تو مرزا نے اس نظم کو سنا بھی، داد بھی دی، اور داد دینے کے بعد جزاک اللہ بھی کہا، اور پھر وہ لے کر گھر گئے، اور پھر اپنی زندگی میں مرزا قادیانی نے، اس وقت ان کا اخبار بدر تھا، اس کے بعد جیسے آج قادیانیوں کا اخبار الفضل ہے، بدر بھی، یہ ساری قادیانیوں کے باقاعدہ جرائد ہیں، مجلے ہیں۔ اب ان میں مرزا نے باقاعدہ 25 اکتوبر 1906 میں اس ظہور الدین اکمل، قاضی ظہور الدین اکمل کی وہ نظم بھی اپنے حق میں جو ہے وہ چھاپی، اور جس کو قومی اسمبلی میں پیش بھی کیا گیا، اور مرزا ناصر نے اس کو تسلیم کیا۔ اب اسی نظم میں مرزے کے بارے میں کیا ہے، اب یہ سنیے، امام اپنا عزیز و اس جہاں میں، غلام احمد ہوا دارالامان میں، غلام احمد ہے عرش رب اکبر، مکان اس کا ہے گویا لا مقام میں، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے بڑھ کر اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں۔ الیاذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب آپ بتائیے کہ جس میں اتنے تک بھی وہ شعر ہے کہ غلام احمد رسول اللہ برحق، شرف پایا ہے نوح انس و جانے۔ اب یہ شعر اور اس کے ساتھ آگے والا یہ شعر کہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اب یہ ظہور ثانی، اور اس میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ظہور ثانی والا جو محمد ہے وہ محمد الرسول اللہ سے بھی افضل ہو سکتا ہے، اور حتیٰ کہ رسول اللہ سے بھی بڑھ سکتا ہے، یہ عقیدہ ہے ان کا۔
اب بتائیے کہ محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیان میں، الیاذ باللہ۔ اب میں کس طرح سے اپنے مسلمان بھائیوں کو بتاؤں کہ جن کے دلوں میں قادیانیوں کے لیے ایک نرم گوشہ ہے۔ مرزا قادیانی نے تو یہاں تک اپنی کتاب میں لکھا ہے وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ میرا نام محمد اور احمد رکھا گیا ہے اور مجھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا گیا ہے، بس اس طور سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت میں کوئی تزلزل نہیں آیا، کیونکہ ذل اپنے اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا۔ اب یہ اس کی کتاب ہے ایک غلطی کا ازالہ، جس میں صفحہ نمبر 10 میں، اور روحانی خزائن جو اس کا مجموعہ ہے الہامات پر مبنی، قادیانیوں نے باقاعدہ اس کو کئی جلدوں میں چھاپا ہے، اس میں جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 212 آپ اٹھائیے، اس میں باقاعدہ طور پر مرزا نے اپنے آپ کو احمد بھی قرار دیا، محمد بھی قرار دیا، اور پھر کہتا ہے کہ ذل اپنے اصل سے جدا نہیں ہوتا، علیحدہ نہیں ہوتا۔ اب آئیے میں کیسے بتاؤں، اسی مرزا قادیانی نے تتمہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 521 اور روحانی خزائن جلد نمبر 22 میں صفحہ 521 میں لکھا ہے صاف طور پر کہ میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں عیسیٰ ہوں، ابن مریم ہوں، اور میں محمد ہوں، الیاذ باللہ۔ مسلمانوں، کیوں آپ اپنے آپ کو اتنا کمزور ایمان، کوئی قاضی خاندان کا ہے، اس وقت مولوی محمد علی وہ بھی اس پر ایمان لایا، اس کے علاوہ اتنے بڑے بڑے نام میں آپ کو بتا سکتا ہوں، مفتی محمد صادق جیسا آدمی۔ اب میں بتاؤں کہ ایک نیٹ ورک اس نے تیار کیا تھا جس میں حکیم نور الدین، مولوی عبد الکریم، بڑے بڑے مربی، اب بھی جو قادیانیوں کے مبلغ ہیں ان کو مربی کہتے ہیں، وہ بھی اب بھی اس کے دفاع میں کس حد تک آگے بڑھتے ہیں، اور پھر ایسے۔ مگر میں اتنا بتا دوں کہ یہی مرزا قادیانی جس نے واضح طور پر صرف مغالطے نہیں کھلے لفظوں کے اندر لکھا ہے، اور اس کی ایک کتاب ہے تریاق القلوب صفحہ 6 میں روحانی خزائن میں، اس کا وہ جلد نمبر 15 صفحہ 134 میں مرزا صاف طور پر لکھتا ہے کہ میں مسیح زماں ہوں، میں کلیم خدا ہوں، میں محمد ہوں، میں احمد مجتبیٰ ہوں۔ اب یہاں تک وہ اپنے آپ کو اپنی شاعری کے اندر بھی کہتا ہے کہ میں مسیح زماں ہوں، میں کلیم خدا ہوں، میں محمد ہوں، میں احمد مجتبیٰ ہوں۔ اب مرزا کے کفریات کے بارے میں کس حد تک کہوں، خدا کے بارے میں بھی اس کا کیا تصور تھا۔ وہ کہتا ہے مرزا کی کفریات جو اللہ کے بارے میں ہیں وہ بھی سنیے اب ذرا۔ مرزا قادیانی اپنی کتاب حقیقت الوحی صفحہ 86 اور تذکرہ ان کی وحی کا مجموعہ ہے، جیسے وہ کہتا ہے تذکرہ کو، یعنی تذکرہ کتاب کا نام ہے، اس کے بارے میں مرزا کہتا ہے کہ یہ میری کتاب تذکرہ ایسے ہے جیسے قرآن کریم، قرآن کا درجہ اس کو دیا جاتا ہے۔ اسی کے اندر وہ لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر وحی کی، انت منی وانا منک۔ اب بتاؤ، اب یہ کہ تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، تیرا ظہور میرا ظہور، ظہور کا ظہوری، انت منی بمنزلت ولدی، تو مجھ سے بمنزلہ میرے فرزند کے ہے، اسمع یا ولدی۔ اب یہ اس کی وحی ہے، اسمع یا ولدی، اے میرے بیٹے سن۔ اب اشراء جلد اول صفحہ 49 میں باقاعدہ مرزا قادیانی یہاں تک لکھتا ہے کہ خدا عرش سے تیری تعریف کرتا ہے، انجام اتم میں باقاعدہ مرزا قادیانی لکھتا ہے صفحہ 51 میں انجام اتم، جس میں وہ کہتا ہے کہ رب میری تعریف عرش پر کرتا ہے۔ رأیتنی فی المنام عین اللہ، میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں عین اللہ ہوں۔ اب بتاؤ یہ کوئی انسان تھا یا حیوان تھا؟ میں تو اس کو انسانیت میں بھی شمار نہیں کرتا جو اللہ کے بارے میں اس کا یہ تصور ہو کہ میں نے اپنے آپ کو خدا پایا۔ اور پھر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں پڑھوں گا، میں روزہ رکھوں گا، جاگتا رہوں گا، سوتا ہوں، اور اسی طرح اللہ نے مجھے یہ کہہ کر پکارا، اسمع یا ولدی، اے میرے بیٹے سن۔ اب یہ آج تو ہم اس پر مذاق کر رہے ہیں، مگر اتنی بڑی توہین
باری عز و جل کے بارے میں، اور پھر وہ کہتا ہے سچا خدا وہی ہے. اپنی کتاب میں لکھتا ہے روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 231، جس میں مرزا قادیانی صاف طور پر دافع البلا اس کی کتاب ہے، جس کے صفحہ نمبر 11 میں جو 1902 کے اندر مطبوعہ شائع ہوئی، اس میں وہ لکھتا ہے، کذاب دجال مرزا لکھتا ہے اپنے بارے میں اس کتاب میں دافع البلا میں کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا. اب بتائیے، اب یہ شعر بھی یہی کہتا ہے کہ محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں. یہ ان کا عقیدہ ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، خواتین و حضرات، اب میں اس کے بارے میں اور کیا بتاؤں. اتنے تک مرزا قادیانی نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا، جو آج بھی دجل و فریب ان کا یہ ہے. کہتے ہیں جی ہم تو خاتم النبیین مانتے ہیں حضور کو، مگر آگے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مرزا اپنی کتاب میں کلمۃ الفصل صفحہ 110 میں مرزا بشیر احمد صاف طور پر قادیانیت کا عقیدہ واضح کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ہر ایسا شخص جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے مگر عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے اور مسیح موعود کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. اب بتائیے کہ ہمارا عقیدہ یہ تو ہے کہ جو حضرت موسیٰ کو مانتا ہے اور عیسیٰ کو نہیں مانتا وہ بھی مسلمان نہیں، جو عیسیٰ کو مانتا ہے اور رسول اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی مسلمان نہیں. وہ اگلا جملہ یہ کہتے ہیں ظہور ثانی کے ساتھ کہ جو محمد کو مانتا ہے اور مسیح موعود کو نہیں مانتا، نہ صرف یہ کہ وہ کہتا ہے کہ مسیح کو نہیں مانتا، یعنی مرزا کو مسیح موعود علیہ لعنت و علیہ لعنت تھا، لیکن وہ لکھتے ہیں علیہ السلام کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر ہے بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. اب ان کی کتاب، ان کی ساری کتاب کلمۃ الفصل میں صفحہ 110 میں باقاعدہ قادیانیوں کا یہ عقیدہ موجود ہے. اب میں کن کن چیزوں کی طرف جاؤں کہ جس میں مرزا قادیانی نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ قرآن پاک کی آیت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کی سربلندی کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا. هو الذی، وہ اللہ جس نے ارسل رسولہ بالہدی. اب یہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد عربی، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سردار کائنات رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل کی. اور مرزا اپنے بارے میں کلمۃ الفصل مرزا بشیر احمد اپنا قادیانیوں کا عقیدہ ظاہر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کی فرمان کے مطابق تمام ادیان باطلہ پر اتمام حجت کر کے اسلام کو دنیا کے کونوں تک پہنچا دے. تو اس صورت کیا اس بات میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ قادیان میں اللہ تعالیٰ نے پھر محمد کو اتارا تاکہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرے، اور اس نے آخرین منہم لما یلحقوا بہم میں فرمایا تھا، اور اسی کو مرزے کی شکل میں یعنی مرزا قادیانی یعنی وہ بن کر آیا، رسول بن کر آیا. اب بتائیے ان کی کلمۃ الفصل میں باقاعدہ 105 نمبر پر یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ قادیان میں اللہ نے پھر محمد کو اتارا تاکہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرے کہ دین حق کو وہ پھیلائے. اب دین حق وہ آخری دین، آخری نبی، آخری شریعت، وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، مگر یہ دھوکہ دینے کے لیے کس حد تک مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہے. اب اسی میں کلمے کے بارے میں مرزا بشیر احمد نے یہاں تک لکھا، اس کا کلمۃ الفصل صفحہ 158 میں یعنی کہ 158 صفحہ میں مرزا بشیر احمد لکھتا ہے کہ پس مسیح موعود مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے، علیہ باللہ نعوذ باللہ من ذالک. اب لکھتا ہے کہ پس مسیح موعود مرزا قادیانی
خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے، اس لیے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی۔ اب بتائیے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ظہور اولا، ظہور اول محمد اور ظہور ثانی محمد۔ ظہور اول محمد وہ محمد رسول اللہ مکہ والے، اور ظہور ثانی محمد مرزا قادیانی جو قادیان والا۔ اللہ اکبر! اب میں کیسے بتاؤں مسلمانوں کے ایمان کو کیسے جگاؤں؟ محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں۔ اب یہ ان کی اشعار ہیں کہ غلام احمد رسول اللہ برحق، علیہ باللہ، غلام احمد رسول اللہ برحق، شرف پایا ہے نوع جن و انس و جانے۔ اب یہاں پر محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، یہ ہے ظہور ثانی ان کا، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں، علیہ باللہ۔ اب نام ہے اس کا قاضی، جس کا نام قاضی ظہور الدین ہے، نام ہے قاضی ظہور الدین، اور مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہوئے اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں۔ اب میں کیسے کیسے اور چیزیں اس کے بارے میں بتاؤں۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اس نے بہت حد تک کی، میں کن الفاظ کو لوں۔ مرزا قادیانی نے جو ایک مکتوب اس کا چھپا تھا اخبار الفضل قادیان میں 22 فروری 1924 کو، اس مرزا قادیانی نے باقاعدہ طور پر اپنی کتاب میں بھی 40 نمبر 4 صفحہ 19 روحانی خزائن، جس میں مرتبہ اس کے مدرج جتنے بھی کتابیں ہیں ان کو انہوں نے جلدوں کی شکل میں پیش کیا ہے، اور ان کی مستند یعنی اتھینٹک اس کے الہامات اور اس کی وحی پر مشتمل روحانی خزائن، جو کہ مرزا قادیانی کی کئی جلدوں میں قادیانیوں نے چھاپی ہے، تو اس کے روحانی خزائن کے جلد نمبر 17 میں اور صفحہ نمبر 25 میں مرزا قادیانی اپنے بارے میں صاف طور پر کہتے ہیں، مجھے اپنی وحی پر ایسا ہی یقین ہے جیسے تورات، انجیل اور قرآن پر۔ اب قرآن کی توہین نہیں، وہ اپنی تذکرہ کو قرآن کا درجہ دیتا ہے، اپنی وحی کو قرآن کا درجہ دیتا ہے۔ اسی میں اس کی وحی کا ایک حصہ سنیے۔ مرزا قادیانی نے اپنی تذکرہ جو اس کی وحی پر مشتمل وہ کتاب جس کو قرآن کا درجہ دیتا ہے، مرزا نے لکھا ہے انا انزلناہ قریبا من القادیان۔ بتاؤ، حالانکہ قرآن پاک کی صورت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ قرآن پاک کی صورت القدر، اور اسی میں وہ تحریف کرتے ہوئے اس آیت کو اپنے اوپر وحی خدا کی طرف سے یوں لکھتا ہے کہ میرے اوپر رب نے وحی کی، انا انزلناہ قریبا من القادیان وبالحق انزلنا وبالحق نزل۔ اب یہ تذکرہ مجموعہ وحی الہامات مرزا کا، یہ صفحہ نمبر 637 میں بڑے دعوے کے ساتھ آپ کو یہ سارے دلائل دے رہا ہوں، اور یہ وہ دلائل ہیں جو قومی اسمبلی کے اندر ارکان اسمبلی کے سامنے پیش کیے گئے، اور جس کو مرتب کرنے میں حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، جو اس وقت تحفظ ختم نبوت کے امیر بھی تھے اور آل پارٹیز ختم نبوت مجلس عمل کے بھی چیئرمین تھے، انہوں نے باقاعدہ علماء کی کمیٹی بٹھائی۔ یہ سب علماء نے بیٹھ کر باقاعدہ حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی اس حکم پر جتنے بھی حوالہ جات تھے مرزا قادیانیت کے کفریات اور نظریات پر ایک باقاعدہ پورا یعنی کتابی شکل دی، اور وہ دستاویز قومی اسمبلی کے ممبروں میں بھی ہر ممبر کو دی گئی۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ باقاعدہ طور پر جماعت علماء کرام کی تحفظ ختم نبوت کے اس پلیٹ فارم سے وہ سارے حوالہ جات کی روشنی میں ایک ایک صفحہ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ مرزا نے کہاں تک کیا لکھا۔ اب اسی میں مرزا قادیانی نے یہاں تک کہ میرا نام محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، اور میں یعنی اللہ کی طرف سے دوبارہ محمد بن کر آیا ہوں،
تو اس پر مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا ناصر سے، جو ان کا خلیفہ تھا، قومی اسمبلی میں استفسار کرتے ہوئے نہیں بلکہ دلائل کے ساتھ کتابی حوالہ جات کی روشنی میں اس سے پوچھا کہ کیا مرزا نے یہ لکھا ہے؟ کیا مرزا کا یہ لکھا ہوا کتاب میں یہ اسی کی کتاب ہے؟ کیا یہ کتاب قادیان میں یا ربوہ میں چھپی ہے یا نہیں؟ اسی میں ان کا یہ عقیدہ ہے، کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے؟ اس پر مرزا ناصر نے باقاعدہ قومی اسمبلی کے فلور پر اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ مرزا کی کتابیں ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اب آپ بتائیں کہ جن کے نزدیک ان کتابوں کے حوالہ جات میں یہاں تک مرزا قادیانی نے کفریات بکی ہیں، اللہ کے بارے میں بھی، رسول اللہ کے بارے میں بہت کچھ اس نے لکھا، اور اتنی بڑی توہین رسالت، اب اس سے بڑی توہین رسالت کیا ہو سکتی ہے؟ 295C اگر ایک شخص اشارتاً، کنایتاً یا تقریراً یا تحریراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے تو اس کی سزا ہمارے آئین اور دستور میں کیا ہے؟ سزائے موت۔ مگر کوئی انسان اپنے ہاتھ میں اس سزا کو نہیں لے سکتا، عدالت۔ مگر افسوس ہے کہ اسمبلی کا پاس کردہ یہ قانون عدالت کے اندر موجود ہے، 295C، کہ اگر کوئی شخص اشارتاً، کنایتاً، تقریراً، تحریراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے تو اس کی سزا موت ہے۔ مگر اس کے باوجود یہ کتابیں پاکستان میں چھپ رہی ہیں، جس کے اندر مرزا صاف طور پر لکھ رہا ہے کہ میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار پایا ہوں، میں خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آتا، کیونکہ ذل اپنے اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا۔ میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں ابن مریم ہوں، میں محمد ہوں، میں مسیح زماں ہوں، میں کلیم خدا ہوں، میں محمد ہوں، میں احمد مجتبیٰ ہوں۔ اب یہ اس نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور وہ کتابیں اب بھی چھپ رہی ہیں۔ والعیاذ باللہ، اس کے کفر کی وہ کون کون سی باتیں میں کہوں۔ حتیٰ کہ مرزا قادیانی نے اپنے رسالہ اخبار الفضل میں، جس میں اس کا مکتوب چھپا ہے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں تک توہین کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب عیسائیوں کے ہاتھ کا پنیر کھا لیتے تھے، حالانکہ مشہور تھا کہ سور کی چربی اس میں پڑتی تھی۔ والعیاذ باللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مرزا اپنے مکتوب میں لکھ کر گیا ہے کہ آپ اور آپ کے صحابہ عیسائیوں کے ہاتھ کا پنیر کھاتے تھے، اور وہ مشہور تھا کہ اس میں سور کی چربی بھی پڑتی تھی۔ یہ اس کی رسالوں میں اور یہ کتابیں چھپ رہی ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں مجھے بشارت دی گئی، جس نے مجھے شناخت کرنے کے بعد تیری دشمنی اور تیری مخالفت اختیار کی وہ جہنمی ہے۔ اب تذکرے میں مجموعہ الہامات صفحہ 168 میں، یعنی 168 میں، صفحہ نمبر میں مرزا قادیانی خود لکھتا ہے کہ مجھے بشارت دی گئی کہ جس نے تجھے شناخت کرنے کے بعد بھی تیری دشمنی اور تیری مخالفت اختیار کی وہ جہنمی ہے۔ اب مرزائیوں قادیانیوں کے عقیدے میں یہ بات واضح طور پر ہے کہ جو شخص مرزا کو نبی نہیں مانتا، اور چاہے وہ اس کے پاس اس کا پیغام گیا ہے یا نہیں گیا، تو ایسے شخص کے بارے میں قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ اب اس کی کتابوں کے کون کون سے حوالے جات کی روشنی میں آپ کو بتاؤں۔ مرزا کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے نجم الہدا، اس کے صفحہ نمبر 53 میں مرزا غلام احمد قادیانی، جس کو روحانی خزائن میں قادیانیوں نے اس کے الہامات کو جمع کرتے ہوئے روحانی خزائن میں باقاعدہ طور پر مرزا قادیانی کی اس تحریر کو لیا کہ جس میں مرزا نے لکھا ہے کہ دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے، ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں۔ اب آپ بتائیے، مرزا قادیانی کے نزدیک جو شخص خدا تعالیٰ نے میرے پر زہر کیا ہے کہ ہر اس شخص کو جس کو میری دعوت پہنچی اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا تو وہ مسلمان نہیں۔ اب مرزا کے نزدیک کوئی بھی شخص جو مرزا کو نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں، وہ کنجریوں کی اولاد ہے، وہ رنڈیوں کی اولاد۔ اور جس نے تصدیق نہیں کی آئین کمالات میں، اس نے لکھا ہے، نام بھی کتنی دیکھو خوبصورت نام دیے ہیں کتابوں کے۔ مرزا کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے آئین کمالات اسلام، آئین کمالات اسلام۔ اس کے صفحہ نمبر
547 میں، جو کہ روحانی خزائن میں مجموعہ اس کی کتب میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 548 میں صاف طور پر مرزا نے لکھا ہے کہ رنڈیوں کی اولاد نے میری تصدیق نہیں کی۔ اب بتائیے، کسی وقت یعنی مسلمانوں کو جو اس کو نبی نہیں مانتا ہے، ہم نہیں مانتے، اس کو دجال مانتے ہیں۔ مرزا اس شخص کو جو اس کو نبی نہیں مانتا، رنڈیوں کی اولاد، کتیاں اور اس کے علاوہ خنزیر قرار دیا۔ اور اسی طرح سے مرزا قادیانی یہاں تک لکھتا ہے کہ اب وہی سید ہوگا جو حضرت مسیح کی اتباع میں داخل ہوگا، اب پرانا رشتہ کام نہیں آئے گا قول حق میں، یہاں تک۔ اور اس کے علاوہ مرزا قادیانی نے اہل بیت کی جو توہین کی ہے، میں اس کے بارے میں بتا نہیں سکتا، بلکہ اس نے تو اہل تشیعہ کو بھی مخاطب کیا، اہل تشیعہ کو مخاطب کیا باقاعدہ۔ مرزا نے اپنی کتاب میں جس کا نام ہے دافع البلا، اس کتاب دافع البلا میں صفحہ 17 میں جو روحانی خزائن ان کی مستند، بار بار میں کہہ رہا ہوں مستند، وہ مجموعہ کتب جو قادیانی کی الہامات کی ہے، روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 233، اس نے مرزا نے کس طرح سے توہین کی اہل بیت کی۔ مرزا لکھتا ہے قوم شیعہ اس پر اصرار مت کرو کہ حسین تمہارا منجا ہے، کیونکہ میں سچ مچ کہتا ہوں کہ آج تم میں ایک ہے کہ اس حسین سے بھی بڑھ کر ہے، الیاذ باللہ الیاذ باللہ، کہ تم حسین جس کو تم مانتے ہو، ہاں تم سچ مچ میں کہتا ہوں کہ آج تم میں ایک ہے اس حسین سے بھی بڑھ کر ہے۔ ارے صرف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اس کی یہ بات نہیں، وہ تو کہتا ہے میں محمد رسول اللہ سے بھی بڑھ کر ہوں۔ اسی طرح سے مرزا قادیانی نے اپنی کتاب ملفوظات احمدیہ جلد اول صفحہ 400 میں حضرت علی کے بارے میں لکھا ہے پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو، اب نئی خلافت لو، ایک زندہ علی تم میں موجود ہے، اس کو چھوڑتے ہو اور مردہ علی کو تلاش کرتے ہو، الیاذ باللہ۔ اب میں کیا بتاؤں، مرزا نے یہاں تک اپنی کتاب میں صاف طور پر لکھا ہے، میں کیسے بتاؤں، اس کتاب کے اندر باقاعدہ ملفوظات احمدیہ جلد اول صفحہ 400 میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو، اب نئی خلافت لو، اور ایک زندہ علی تم میں موجود ہے، اس کو چھوڑتے ہو اور مردہ علی کو تلاش کرتے ہو۔ جب ایک کافر کفر پر مرے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جو کافر کفر پر مر جائے، چاہے وہ اخلاق میں اچھا بھی ہو، مگر کفر پر مرا تو اس پر اللہ کی لعنت، اس کے فرشتوں کی لعنت، لوگوں کی لعنت، اسی طرح اس پر سخت عذاب ہوگا، اس میں تخفیف نہیں ہوگی اور ہمیشہ کی جہنم میں ہوگا۔ اب اگر ایک عام کافر پر اللہ کی لعنت ہے تو مرزا جیسے دجال اور کذاب پر کتنے بار لعنت۔ میں یہاں اس موقع پر یہی کہوں گا کہ اس مرزا قادیانی نے یہاں تک بھی لکھا، میں اب کس طرح سے اس کو نقل کروں، اس کی ایک کتاب ہے غلطی کا ازالہ، یہ کتاب کا نام ہے، اور مرزا قادیانی اس میں لکھتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کشفی حالت میں اپنی ران پر میرا سر رکھا اور مجھے دکھایا کہ میں اس میں سے ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہاں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، خاتون جنت، لخت جگر، رسول اللہ کی لخت جگر، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، حسنین کریمین کی اماں، ارے جس کو یہ مقام حاصل ہو، جو سب سے افضل کائنات میں سب سے افضل کی بیٹی، سید الاولین سید الآخرین دانائے سبل ختم رسول مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، حضرت محمد عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مقام بخشا، اول الخلق، اکرم الخلق، افضل الخلق، میں کیسے بتاؤں۔
ان کی بیٹی سب سے اعلیٰ و عرفہ و رفعنا لک ذکرک، اللہ کے بعد مخلوق میں جو ہیں ہمارے رسول ہیں، اس نے اعلیٰ اور عرفہ مقام رکھنے والے ہمارے نبی خاتم النبیین کی وہ بیٹی جن کا نام فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری بیٹی سیدۃ النساء اہل الجنہ الفاطمہ الزہرا، تمام جنتیوں میں عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگی سلام اللہ علیہا۔ اب میں کیسے بتاؤں؟ اور اسی فاطمہ الزہرا جن کو اللہ نے جو اولاد دی، حسنین کریمین، جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، کہ میری خاتون جنت کی دو بیٹے سیدہ وہ سردار، سیدہ یہ دنیا کے بھی سردار، سیدہ شباب اہل الجنہ، جو نوجوانان جنت کے بھی سردار، دنیا کے بھی سردار، نوجوانان جنت کے سردار، سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، حسن اور حسین رضوان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سلام اللہ علیہ۔ میں کیسے بتاؤں؟ اس کے بارے میں یہ شخص لکھتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے کشفی حالت میں اپنی ران پر میرا سر رکھا اور مجھے دکھایا کہ میں اس میں سے ہوں، اعوذ باللہ، لعنت ہو اس شخص پر۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں اب وہی سید ہوگا، اب وہی سید ہوگا جو مسیح موعود کی اتباع میں داخل ہوگا، یعنی میں حضرت فاطمہ سے ہوں، اور وہی سید ہوگا جو حضرت مسیح موعود کی اتباع میں داخل ہوگا۔ اب پرانا رشتہ کام نہیں آئے گا، یہ قول حق میں باقاعدہ طور پر قادیانیوں کا عقیدہ لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے مرزا محمود نے صفحہ 32 میں قادیانیوں کے عقیدے میں یہ بات لکھی ہے کہ اب وہی سید ہوگا جو حضرت مسیح موعود کی اتباع میں داخل ہوگا، اب پرانا رشتہ کام نہیں آئے گا۔ اب اسی طرح سے مرزا قادیانی نے مجموعہ وحی الہامات تذکرہ صفحہ 600 میں ایک بات لکھی ہے، وہ میں آپ کو اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ کتنا بڑا وہ گستاخ تھا، کتنا بڑا ملعون تھا، کتنا بڑا دجال تھا، کذاب تھا، جس نے یہ کتاب میں لکھا ہے جس کا نام ہے مجموعہ وحی الہامات تذکرہ صفحہ 600 میں وہ لکھتا ہے خدا تعالیٰ نے میرے پر زہر کیا ہے کہ ہر اس شخص کو جس کو میری دعوت پہنچی اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں۔ اب اسی میں مرزا قادیانی یہاں تک لکھتا ہے کہ میری سیر ہر وقت کربلا میں ہے۔ اب یہاں اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 18 477 میں مرزا قادیانی نزول المسیح صفحہ 99، کتاب کا نام ہے نزول المسیح، روحانی خزائن میں جلد نمبر 18، بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ اب مرزا قادیانی نے اپنی کتاب واضح طور پر اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے، جس کی کتاب ہے نزول المسیح، اس کے صفحہ 99 میں روحانی خزائن جلد 18 صفحہ نمبر 477 میں مرزا قادیانی ملعون مرتد دجال کذاب اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں سیر ہر وقت کربلا میں، میری سیر ہر وقت کربلا میں ہے، لکھتا ہے میری سیر ہر وقت کربلا میں ہے اور 100 حسین ہر وقت میری جیب میں ہیں، الیاذ باللہ، 100 حسین ہر وقت میری جیب میں ہیں۔ اسی طرح مرزا جو شخص اللہ کو معاف نہ کرے، جس مرزا نے یہاں تک لکھا کہ میرے ساتھ خدا تعالیٰ نے رجولیت کی، یعنی کہ میں اللہ تعالیٰ بس کیا بتاؤں، میں تو الفاظ دہرا بھی نہیں سکتا، نقل کفر نباشت میں کس کس چیزوں کے بارے میں اس کے بارے میں بتاؤں۔ وہ کہتا ہے کہ میں عین اللہ ہوں، میں اللہ ہوں، اور میں ایک نیا نظام اور آسمان جدید اور نئی زمین بنانا چاہتا ہوں۔ آئین کمالات اسلام میں لکھتا ہے، آئین کمالات اسلام صفحہ 564 میں کہ میں نئی زمین بنانا چاہتا ہوں۔ یہ ایک ایسا بیوقوف کیا بلکہ انسانوں میں شمار ہونے کا بھی مستحق نہیں، اور وہی مرزا اپنے بارے میں اپنی کتاب میں لکھتا ہے، اور جس کو باقاعدہ طور پر قادیانیوں نے اپنے عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ مرزا قادیانی پر جو ایمان نہیں رکھتا وہ کافر ہیں۔ آئین صداقت صفحہ 35 مرزا بشیر الدین محمود ان کا خلیفہ اور مرزا قادیانی کا بیٹا اپنے باپ کے بارے میں یہ لکھتا ہے کہ جو مسیح موعود کل مسلمان، اب یہ جملہ میں پڑھ رہا ہوں اس کی کتاب کا،
کل مسلمان جو مسیح موعود مرزا قادیانی کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اب بتائیے کہ جن کا مذہب یہ ہو، جو اللہ کی توہین، رسول اللہ کی توہین، اہل بیت کی توہین، صحابہ کرام کی توہین۔ اب یہاں پر انہی کلمات کے ساتھ میں اپنے آپ کو اور آپ کو، برادران اسلام، خواتین و حضرات، میں آپ سے یہی بات کہوں گا کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کو اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے ان قادیانیوں کو اپنا دوست مت سمجھو، اور ان کی کتابوں پر پوری پابندی ہونی چاہیے، بلکہ 295C کا تقاضا بھی ہے کہ ان کی کتابوں پر پابندی ہو۔ پاکستان کے آئین اور دستور میں 7 ستمبر 1974 کو ان دلائل اور براہین کی روشنی میں قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اس سے قبل علامہ اقبال نے باقاعدہ طور پر حرف اقبال، جو علامہ اقبال کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ قادیانی اسلام اور ملک دونوں کے غدار ہیں۔ اتنا عرض کر دوں کہ اسلام کی روح سے کوئی بھی شخص جو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سردار کائنات خاتم النبیین، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کا کرتا ہے، وہ کذاب ہے، دجال ہے۔ اسی عقیدے پر زندہ رہو۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ہمارا جینا مرنا، ہمارا یعنی ہر لحاظ سے ہماری قربانی، ہماری نماز اللہ کے لیے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یا ایھا الناس ان ربکم واحد و آباؤکم واحد و اسلام دینکم واحد لا نبی بعدی انا خاتم النبیین۔ اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا دین اسلام ایک ہے، تمہارا نبی ایک ہے، آخری نبی محمد رسول اللہ، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یا ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، جس طرح میں آخری نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، تم بھی آخری امت بنا کر بھیجے گئے ہو۔ ارسلت علی الخلق و خاتم النبیین، میں اس امت پوری انسانیت کے لیے آخری نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ارشادات کی روشنی سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، انشاءاللہ اس پر ہمارا جینا اور مرنا ہوگا کہ ہمارے نبی بھی آخری، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم آخری امت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ہم اپنے پیارے نبی کی ختم نبوت کا دفاع، اس کا تحفظ اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانوں کا قربانی، جانوں کا نذرانہ، جانوں کی قربانی پیش کرنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ آؤ عہد کریں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اس مبارک مشن میں پوری دنیا میں ختم نبوت کے منکرین کا تعاقب بھی کریں گے، اور علمی استدلال کے ذریعے سے انہیں دوبارہ اسلام کی طرف دعوت دیں گے۔ آؤ دوبارہ لوٹ آؤ۔ قادیانیوں کو بھی میری یہ دعوت ہے کہ تمہارے باپ دادا، تمہارے خاندان کے سارے لوگ مسلمان ہیں، اور تم ان بچھڑے ہوئے لوگوں میں سے ہو جو مسلمان خاندان سے نکل کر کس کنجر کو، کس یعنی کم فطرت انسان، کیا حیوان کو وہ درجہ دیتے ہو جو نبوت کا درجہ ہے۔ آؤ واپس لوٹ آؤ، قادیان کے غلیظ خانے سے نکل کر مدینہ منورہ، طیبہ طابہ، دیار حبیب، شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں میں آ جاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی مان کر توبہ طیب ہو جاؤ۔ ہم تمہیں اپنے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ آؤ لوٹ کر واپس اسلام میں داخل ہو جاؤ، ہم تمہیں پروٹوکول دینے کے لیے تیار ہیں۔ مگر یہ یاد رکھنا کہ اگر تم نے اسی ہٹ دھرمی کے ساتھ مرزا قادیانی کو اپنا نبی اور اپنا رسول بنائے رکھا تو جیسے اس کا انجام جہنم ہے، تم بھی اپنے انجام سے ڈرو۔ میں تمہیں تمہاری زندگی میں توبہ کرنے کی دعوت دیتا ہوں کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا۔ آؤ ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں کہ ہم قادیانیوں کو، احمدی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کو اسلام کی دعوت دیں گے، عالمی سطح پر اسلام کی دعوت دیں گے۔
کہ ہم قادیانیوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، آؤ قادیانیوں اسلام کے گلشن میں داخل ہو جاؤ اور مرزا قادیانی پر لعنت بھیجتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی مان لو۔ انشاءاللہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کے ساتھ جب تم آخری نبی رسول اللہ کو مان کر اسلام میں داخل ہو جاؤ گے، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرما کر قیامت کے دن ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کا جام اور شفاعت رسول کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کو جو ختم نبوت پر یقین کامل رکھتے ہیں، توحید باری عز و جل پر پختہ یقین اور ایمان، راسخ ایمان کے ساتھ ایمانیات اور عقائد اور اسلام کے نظریات اور شریعت اور قرآن کو آخری کتاب سمجھتے ہوئے اس پر چلتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اللہ تعالی ہم سب کے والدین کو، بہنوں بھائیوں کو، بیوی بچوں کو اور ہم سب کو بغیر جدائی کے جنت کی بہاروں میں خاتم النبیین رحمۃ للعالمین کے ساتھ اکٹھا فرما کر اللہ تعالی صحابہ کرام اور اہل بیت کے قدموں میں جگہ عطا فرما کر رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے قدموں میں جگہ عطا فرما کر نبیین، صدیقین، شہداء و صلحاء کے ساتھ میدان مزید میں جنت الفردوس میں رب ذوالجلال ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے دینی اصلاحی خطبات، دروس تفسیر قرآن و حدیث اور اسلامک لیکچر سننے کے لیے مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج کا آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔